دینے سے ایک نسخہ آیا، عمل کریں گے نا؟ عمل سوکھا ہے اور رزلٹ بڑا اونچا ہے۔ سونے نبی پاک نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی السلام، منڈی کا جو بندہ یہ چاہتا ہے قیامت کا دن ہو، جنت الفردوس ہو، سونے نبی کی ہمسائیگی میں اللہ مجھے جگہ عطا کر دے، محبوب چاہتے ہیں ہم سبھی، کرنا کیا پڑے گا؟ فرمایا اکثرهم علی السلام، کل قیامت کا دن ہوگا، منڈی کا جو بندہ سب سے زیادہ مجھ پہ درود پڑتا ہوگا اللہ اس کو جنت میں میرے گھر کے ساتھ گھر عطا کرے گا۔ محمد اچھا، شروع میں لازمی یہ بات کر دیتا ہوں، جمعہ جہاں میں پڑھاتا ہوں وہاں میں مجھے کرنی نہیں پڑتی، ان کو تو پتہ بھی آپ سب نے جمعے کی بات آگے کرنی نہیں، تو وہ درود ماشاءاللہ پڑھتے رہتے ہیں، آپ نے بھی درود پڑھتے ہی رہنا ہے، اس لیے نہیں پڑھنا بھی مجھے خوش کرنا، نہ بھائی آپ کو بھی ضرورت ہے درود پڑھنے کی، مجھے بھی ضرورت ہے، اور جس سونی ہستی کی محبت کے تذکرے ہم نے کرنے، درود تو حق بنتا ہے نا اس ذات پر پڑھنے کا، اور یہ ضرورت بھی ہے ہمارے لیے، مجبوری بھی ہے، سونے نبی نے اس کو فرض بھی قرار دیا ہے، لازم ہے، اس کے بغیر تو زندگی نہیں ہے، اور معمول بنائے۔ کوئی خوش قسمت ہے آج جس نے 1000 مرتبہ آج سونے نبی پہ درود پڑھا ہے، 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ۔ ویسے محبت ہے نا سونے نبی سے، ہاتھ چکوں کنوں کنوں محبت ہے، ماشاءاللہ یا اللہ یہ تو سب کو ہے، لیکن آج ایک درس لے جائے، اللہ کا واسطہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے صحیح سند کے ساتھ قول مروی ہے، وہ کہتے ہیں جمعے والے دن ہر مسلمان پہ حق بنتا ہے کہ وہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پڑھے محمد۔ اچھا یہ آپ نے درود پڑھا ہے صلی اللہ، پھر پڑھیں۔ اب گھڑی کا ٹائم آپ دیکھیں گے نا تو 2 منٹ نہیں لگتے، بندہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے صلی اللہ، صلی اللہ۔ 20 منٹ مکمل نہیں ہوں گے، ابھی 19 منٹ ہوں گے، تو بڑے اطمینان سے آپ جب پڑھیں گے نا صلی اللہ علیہ وسلم، 1000 مرتبہ درود مکمل ہو جاتا ہے، اس میں سلام بھی آتا ہے، بس ایسے بن جائے کہ درود زندگی کا حصہ بن جائے۔ حضرات آپ کی محبت کا تذکرہ ہم کریں گے آج کی اس مجلس کے اندر، اور 4 باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا محبت رسول کو سیکھنے کے لیے، اس کے اندر بڑھوتری کرنے کے لیے، محبت رسول میں آگے بڑھنے کے لیے 4 باتیں زندگی کا جز بنا لے۔ اور ہم نے آج جائزہ بھی لینا ہے، میں اپنا جائزہ لوں گا، آپ اپنا جائزہ لیں گے کہ میں سونے کی محبت میں کتنا سچا ہوں، میرے دل میں سونے کی کتنی محبت ہے، میں آپ سے کتنا پیار کرتا ہوں۔ 4 باتیں ذکر کریں گے۔ پہلی بات کہ آپ سے محبت کرنا شرعی لحاظ سے اس کی حیثیت کیا ہے، یہ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ کریں گے کہ آپ سے کتنی محبت کرے تو پھر بندہ مومن بنتا ہے۔ تیسری بات یہ کریں گے کہ محبت کا طریقہ کیا ہے، کیسے محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور چوتھی بات یہ کریں گے جب وہ محبت پیدا ہو جائے دنیا اور آخرت میں اللہ اس کا بدلہ کیا دیتا ہے۔ آئیے ذرا، وقت بھی مختصر ہے، ہم نے بات کو بھی سمیٹنا ہے۔ پہلی بات محبت رسول کے حوالے سے اس کی فقہی طور پر حیثیت کیا ہے۔ آپ نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہے، 4 رکعت نماز پڑھائی امام صاحب نے، وہ نماز فرض ہے، اس کے بعد آپ نے 2 سنتیں پڑھی ہیں، اس سے عشاء سے قبل کئی بھائی ہیں جنہوں نے نفل پڑھے ہیں، وہ مستحب عمل ہے، کچھ عمل جائز ہوتے ہیں، کچھ مستحب ہوتے ہیں، کچھ فرض ہوتے ہیں، کچھ واجب ہوتے ہیں۔ یا اللہ منڈی والے یہ تیرے بندے آج سیکھنا چاہتے ہیں کہ محبت رسول کی
شرعی حیثیت کیا ہے میرے اللہ نے سمجھائی ہے، سونے نبی پاک کی زبان اقدس سے سمجھائی ہے، اور صحیح البخاری کی حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کوئی بندہ اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا، اس کے دل میں ایمان آ نہیں سکتا جب تک وہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ اسی حدیث کو بیان کر کے امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے اوپر باب نقل کیا ہے کہ باب حب النبی من الایمانی، آپ کی محبت ایمان کے لیے شرط ہے۔ مطلب کیا ہے؟ محبت رسول فرض ہے۔ مطلب کیا ہے؟ محبت رسول اہم ترین فریضہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر دل میں سونے کی محبت ہے تو ایمان آئے گا، اگر دل میں سونے کی محبت نہیں ہے، میرے سونے نے کہا دل میں ایمان ٹھہرتا ہی نہیں ہے جس دل میں سونے کی محبت نہ ہو۔ پتہ کیا چلا ہے؟ محبت رسول فرض ہے، صرف فرض نہیں ہے، اہم ترین فریضہ ہے۔ آپ نے عشاء پڑھی ہے، فجر تک چھٹی ہے، فجر پڑھیں گے، ظہر تک چھٹی ہے، ظہر پڑھیں گے، عصر تک چھٹی ہے، عصر پڑھیں گے، مغرب تک چھٹی ہے، رمضان کے روزے اگلے سال تک چھٹی ہے، حج کرتے ہیں اگلے سال تک چھٹی ہے، زکات دیتے ہیں اگلے سال فرض ہوگی۔ اور محبت کیسا فریضہ ہے، 24 گھنٹے ساری زندگی میرے اللہ نے سونے کی محبت کو فرض کر دیا ہے۔ 24 گھنٹے اور ساری زندگی آپ کی محبت کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایک لمحے کے لیے اللہ کا واسطہ ہے۔ جو کہتے ہیں نا اہل حدیث محبت نہیں کرتے سونے نبی سے، اللہ کا واسطہ ہے۔ تعصب کی باتیں چھوڑ کر آج ایک طالب علم کی باتوں کو دل میں جگا دے، یار محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت رسول کوئی سال کے بعد 10 دن کے لیے ہوتی ہے؟ محبت رسول یہ کوئی سالانہ تہوار ہے؟ محبت رسول اس کے لیے کوئی دن خاص ہے؟ نہیں 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 نہیں، 24 گھنٹے ساری زندگی ایک لمحہ سونے نبی سے محبت کرنا اللہ نے فرض قرار دیا ہے۔ ایسا پیارا فریضہ ہے، ایسا پیارا فریضہ ہے محبت رسول، ایسا پیارا فریضہ ہے۔ یا اللہ پہلی بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ محبت رسول آپ نے فرض کی ہے، اور یہ 24 گھنٹوں کے لیے فرض ہے، اہم ترین فریضہ ہے، ہمیں سمجھ آ گئی۔ یا اللہ لیکن ایک یہ بھی بات ہے، ہم اگلی بات بھی سمجھنا چاہتے ہیں، آپ سے کتنی محبت کریں۔ آپ کو پتہ ہے، منڈی والوں کو بھی پتہ ہے، بندہ محبت اپنے ماں باپ سے بھی کرتا ہے، محبت تو بیوی سے بھی ہوتی ہے، محبت تو اپنے بچوں سے بھی ہوتی ہے، محبت تو دوستوں سے بھی ہوتی ہے، محبت تو سونے چاندی سے بھی ہوتی ہے، محبت تو بلڈنگوں سے بھی ہوتی ہے، محبت تو اپنی زمینوں سے بھی ہوتی ہے، محبت تو گاڑیوں سے بھی ہوتی ہے۔ یا اللہ کتنی محبت آپ کو چاہیے سونے نبی کے ساتھ کہ آپ اس کو قبول کر لیں۔ میرے رب نے قرآن میں کہا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله۔ یا اللہ کتنی محبت ہو تو بندہ مومن بنتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے اگر تمہارے امی ابو تمہیں زیادہ محبوب ہے، بیٹے زیادہ محبوب ہے، بیویاں بھائی زیادہ محبوب ہے، تمہارا خاندان کنبہ قبیلہ زیادہ محبوب ہے، تمہارا کاروبار تجارت تمہیں زیادہ محبوب ہے، احبا ان سے تم زیادہ محبت کرتے ہو، میرے نبی سے کم کرتے ہو، تو یاد رکھنا فتربصوا، پھر اللہ کی پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا۔ مسئلہ سمجھو، اللہ یہ نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ امی ابو سے پیار نہ کریں، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے بیٹوں سے پیار نہ کریں، اللہ تعالیٰ یہ قطعاً نہیں کہہ رہے اپنے بھائیوں سے پیار نہ کریں، اللہ یہ بھی نہیں کہہ رہے بیوی بچوں سے جائیداد سے سونا چاندی یورو پاؤنڈ ان سے محبت نہ کرے، اللہ نہیں کہہ رہے۔ اللہ کہتے ہیں
سب سے محبت کرو لیکن سب سے زیادہ محبت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری محبتیں نیچے ہیں، سب سے بلند محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری محبتیں نیچے، ساری نیچے، بلند محبت آپ کی ہے، بلند محبت میرے سونے نبی کی ہے۔ اب آئیے ذرا حدیث سننا، حدیث سے مزید بات واضح ہوگی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ محبت میرے سونے نے سکھلائی ہے، صحابہ نے کر کے دکھلائی ہے، محبت کے عملی نمونے صحابہ نے پیش کیے ہیں۔ یا اللہ کتنی محبت آپ نے سورہ توبہ میں سمجھایا، میرے سونے نبی آپ سے کتنی محبت کریں آپ نے بھی سمجھایا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کب مومن بنے گا؟ ایک بندہ آپ سے محبت کرتا ہے، میرے نبی سے محبت کرتا ہے اتنی جتنی آدم علیہ السلام سے کرتا ہے۔ میرے نبی نے کہا مومن نہیں ہے اتنی محبت کرے جتنی ابراہیم علیہ السلام سے کرتا ہے، مومن نہیں ہے اتنی محبت کرے جتنی موسیٰ اور عیسیٰ سے کرتا ہے، مومن نہیں ہے اتنی محبت کرے جتنی اہل بیت سے کرتا ہے، مومن نہیں ہے اتنی محبت کرے جتنی صحابہ سے کرتا ہے، مومن نہیں ہے اتنی محبت کرے جتنی اماموں سے کرتا ہے، مومن نہیں ہے۔ بابو مومن کب ہے؟ احبا، سب کی محبت نیچے ہے، سب سے بلند محبت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ جتنی محبت آپ کو چاہیے وہ محبت آپ ہمیں نصیب فرما دیں۔ اس کی آواز تھوڑی کھولیں، تھوڑی سی آواز کھولیں، اس کی یہ کھول لیں، تھوڑی سی کھول دیں، کھول دیں۔ جمعہ پڑھایا ہوں مغلویاں نے تو کام اوکھا ہو جاتا ہے۔ چلے بارہ درود پاک ذرا پڑھے محمد۔ ماشاءاللہ ٹھنڈ پہ گئی ہے دل میں، یقین جانے یہ آپ کا مجمع تو یاد رہے گا، بھولے گا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کتنی باتیں کی ہیں ہم نے، نہیں اب تک کتنی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اللہ کی قسم یہ درس بھی ایک سبق ہوتا ہے نا، تو کچھ یاد کر کے اٹھنا چاہیے، سیکھ کے اٹھنا چاہیے۔ دو باتیں کی ہیں، نہیں ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کی ہے۔ پہلی بات کون سی کی ہے ہم نے؟ سارے جواب تو صحیح دینے، ہاں جی ماشاءاللہ۔ پہلی بات ہم نے کی ہے کہ محبت آپ سے فرض ہے، نفل ہے، مستحب ہے۔ جواب اس کا یہ تھا کہ محبت فرض ہے، محبت۔ اچھا دوسری بات ہم نے یہ کی ہے کہ آپ سے محبت کرنی کتنی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرات یہاں پہ ایک بات اور سمجھنا، محبت دل کا کام ہے۔ بولے بولے کس کا کام ہے؟ اور دل والے ہو بول دے کیوں نہیں جے، محبت کس کا کام ہے؟ اور محبت اللہ آپ کے دلوں کو سلامت رکھے، بائی پاس سے، اللہ ایسی بیماریوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ محبت دل کا کام ہے۔ کیسے پتا چلے گا؟ ایک بندہ سونے نبی سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے مائی باپ سے زیادہ محبت کرتا ہے، سونے نبی کی محبت زیادہ یا کسی اور کی محبت زیادہ؟ آسان سی بات ہے، ایک طرف سونے نبی کی بات ہے، ایک طرف کسی دوسرے کی بات ہے۔ اگر نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو مانتا ہے، اس بات کی دلیل ہے اس میں سونے نبی کی محبت نہیں ہے۔ یہ عام اور سادہ سی ایگزامپل ہے۔ آپ سے محبت کرنا یہ دل کا کام ہے۔ اور تیسری بات، یا اللہ محبت ہم نے پڑھ لیا، یہ محبت فرض ہے، ہم نے یہ بھی سن لیا کہ محبت اللہ سب سے زیادہ کرنی ہے۔ یا اللہ جو فریضہ اتنا اہم ہے، اتنا بہترین ہے، اتنی اہمیت کا حامل ہے، جب یہ فریضہ اہم ہے تو منڈی والے پوچھتے ہیں کہ اس کا طریقہ کیا ہے محبت کا؟
بولو محبت کا حق بنتا ہے نا. اچھا ایک اور بات سمجھے, محبت عبادت ہے. کیا ہے؟ بولو ہاں. ادھا درس تسی دینا آج. محبت کیا ہے؟ اور اللہ کی عزت کی قسم ہے, ہر عبادت کا طریقہ سکھایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے. نماز عبادت ہے, طریقہ میرے نبی کا. روزہ عبادت ہے, طریقہ میرے نبی کا. حج عبادت ہے, طریقہ میرے نبی کا. زکوٰۃ عبادت ہے, طریقہ میرے نبی کا. جہاد عبادت ہے, طریقہ میرے نبی کا. حضرات جب عبادت ہے تو یا اللہ ہم دیکھتے ہیں منڈی والوں کا طریقہ اور ہے, گجرات والوں کا طریقہ اور ہے, گجرانوالہ والوں کا طریقہ اور ہے, شیخ پوریوں کا طریقہ اور ہے. کوئی محبت کرتا ہے کسی انداز سے, کوئی محبت کرتا ہے کسی انداز سے. یا اللہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں کیسے محبت ہوگی آپ سے. میرے سونے نبی نے خود سمجھایا ہے, بتلایا ہے, من احب سنتی فقد احبانی. محبت کا طریقہ ایک وہ ہے جو منڈی کا مولوی بناتا ہے, محبت کا طریقہ ایک وہ ہے جو گجرات کا مولوی بناتا ہے, اور محبت کا طریقہ ایک وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, مجھے ایمان سے بتائیں مدینے والا طریقہ صحیح ہے کہ منڈی والا طریقہ صحیح ہے؟ بولے منڈی والا صحیح ہے کہ مدینے والا صحیح ہے؟ جرم ہمارا یہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے. ہم کیا کہتے؟ ہم کہتے سونے سے پیار کر, جیسے سونے نے کہا ویسے کر. وہ کیسے ہوگا؟ من احب سنتی فقد احبانی. میرے سونے نبی نے, مکی مدنی سرکار نے, آمینہ کے لال نے, جس جیسا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں. اس اعلیٰ ذات نے, نبیوں سے اعلیٰ, ولیوں سے اعلیٰ, کائنات میں رب کے بعد سب سے اعلیٰ بلند تر ہستی اللہ سے تو کم ہے, سب سے زیادہ دو عالم سے اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آپ سے محبت کا طریقہ کیا ہے؟ من احب سنتی. اور سننا یہاں پہ سنت سے مراد صرف مسواک والی سنت نہیں ہے. یہاں سے سنت سے مراد یہ کوئی عام سنت نہیں ہے. من احب سنتی, اس سنت سے مراد میرے سونے نبی کا 23 سالہ دور نبوت ہے. من احب سنتی مطلب کیا ہے؟ جس نے وہ عقیدہ اپنایا جو عقیدہ میں نے امت کو دیا ہے, فقد احبانی, اس نے مجھ سے محبت کی ہے جو میرے عقیدے سے محبت کرتا ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے نبی نے ہمیشہ کس سے مانگا ہے؟ بولے ہو نا ویسے اللہ سے. اللہ تعالیٰ مکے مدینے لائیے, بولے ہو نا ویسے میرے سونے نبی نے ہمیشہ کس سے مانگا ہے؟ اللہ سے. آپ بیمار ہوتے سے شفا کس سے مانگتے سے؟ تے منڈی والے نو کی ہو گیا, وہ قبر کے چکنڈیا ہے. وہ کہندا میں توید نہ پاواں تے مینوں آرام نہیں ہوندا, میں کڑا چھلا نہ پاواں تے میری روح نو سکون نہیں ہوندا. من احب سنتی وہ کہاں ہے؟ اور جھنڈے جھنڈیاں لگانا یہ محبت کا نام نہیں, اللہ کا واسطہ ہے. محبت عمل کا نام ہے. وہ عمل کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے. پیغمبر کی پہلی بڑی سنت ہے. آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, ایک ہے, ایک ہے, اس کا کوئی شریک ہے. اللہ کی قسم ہے, سونے کی اس سنت کو مانا ہے تو اہل حدیث نے مانا ہے. ہمارے بچوں کے گلے میں آپ تویز نہیں دیکھیں گے, ہاتھوں میں کڑے نہیں دیکھیں گے, چھلے نہیں دیکھیں گے, پتھر اس لیے نہیں پہنتے ہوں گے اے آفا جی راس آ گیا, بڑی گل ہے, تے راس نہیں آیا ہے. کدی نہیں کہندے سنو گے جی فلانے نے ساڑی اولاد بن چھڑی ہے,
ان کا عقیدہ وہی ہے جو عقیدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے. من احب سنتی فقد احبنی. تو نے محبت کو نہیں پہچانا, تو نے محبت کو سیکھا ہی نہیں ہے, تو نے محبت کو جانا ہی نہیں ہے. یہی وجہ تھی اللہ کی زمین پر سونے نبی کے بعد سب سے زیادہ میرے نبی نے جس نے پیار کیا ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں. وہ ابو بکر ہے. سب سے زیادہ نبی سے پیار کرنے والا وہ ابو بکر ہے. لیکن رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ کیا ہے؟ آپ فوت ہو گئے, میرے فاروق نے تلوار نکال لی میان سے. میرے صدیق کو پتا چلا, گھر سے آئے, سونے نبی کے چہرہ مبارک پہ بوسہ دیا. صدیق تیری عظمت کے کیا کہنے, جس صورت کو تکنے کے لیے ہم جیسے گناہگار ترستے رہتے ہیں, منڈی کے لوگ ترستے, یا اللہ خواب میں سونے کی زیارت کروا دے. صدیق تو نے اس چہرے کے بوسے لیے ہیں, تیری عظمت کے کیا کہنے, کیا کہنے. رضی اللہ. مسجد میں آگے خطبہ دیا میرے صدیق نے. محبت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا واسطہ محبت عمل ہے. محبت نعرہ نہیں ہے, عمل ہے. عمل. میرے صدیق کو آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے. جب میرے فاروق نے کہا, جس نے کہا آپ فوت ہو گئے میری تلوار فیصلہ کرے گی, میرے صدیق نے کیا کیا, ممبر رسول پہ آئے, خطبہ دیا. من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. جب دیکھا نا عمر کہہ رہے نبی فوت نہ ہونا کس کی شان ہے؟ بولے ہو نا ویسے, فوت نہ ہونا موت نہ آنا کس کی شان ہے؟ عمر کہہ رہے ہیں نبی فوت نہیں ہوئے. عمر کہہ رہے ہیں اس بات سے تو شبہ پڑ جائے گا. میرے صدیق منبر پہ آ گئے, من کان منکم یعبد محمدا, جو تم میں سے عبادت کرتا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, آج آپ وفات پا گئے ہیں. مطلب کیا ہے؟ صدیق کو محبت زیادہ ہے کہ نہیں؟ قسم اللہ کی میں ساری کائنات کے مومن اکٹھے کروں نا تو صدیق کے قدموں کی خاک پہ قربان کر دوں. میرے صدیق نے سونے سے جتنی محبت کی ہے, لیکن محبت کی شرط کیا ہے خدا را؟ پہلی شرط من احب سنتی فقد احبنی. وہ عقیدہ توحید ہے. داتا اللہ ہے, گنج بخش اللہ ہے, دستگیر اللہ ہے, حاجت روا اللہ ہے, مشکل کشا اللہ ہے, بگڑی بنانے والا اللہ ہے, نفع نقصان کا مالک اللہ ہے, بیٹے دینے والا اللہ ہے, نہ دینے والا اللہ ہے, دے کے لینے والا اللہ ہے, شفا دینے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے, مرادیں پوری کرنے والا اللہ ہے, نظر و نیاز کا مالک اللہ ہے. جو اللہ کا حق ہے وہ اللہ کا ہے, وہ کسی اور کا نہیں ہے. جس کا یہ عقیدہ ہے من احب سنتی, میں نہیں کہہ رہا, مکی مدنی سرکار نے کہا ہے جو میرے عقیدے کو اپناتا ہے نا وہی بندہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. اور آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ کی توحید کا اثبات کیا ہے. اپنی ذات کی, آپ کہیں گے جملہ سمجھ آ جائے گی. آپ جا رہے تھے ایک بچی کہہ رہی تھی, بخاری کی حدیث ہے, فینا نبی یعلم ما فی غد, ہمارے اندر وہ نبی آ گیا ہے جو غیب کی باتیں جانتا ہے. جو غیب کی, ہمارے اندر وہ نبی آ گیا جو غیب کی باتیں. میرے سونے نبی کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے, کھڑے ہو گئے, واپس بڑھتے, اس بچی کے قریب آئے, آگے کہتے ہیں بچی کو, اس بچی کو جاریہ سے کہا وَلَا تَقُولِي
اور میری پیاری پیاری بیٹی جو پہلے اشعار پڑھ رہی تھی نا وہ پڑھتی جا. یہ شعر جو تو نے اب پڑھا ہے وہ نبی آ گیا جو نبی کل کی باتیں جانتا ہے. خبردار کل کی باتیں اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہو؟ اللہ کی قسم یہ ہے محبت رسول, یہ ہے عقیدہ توحید. پیغمبر نے اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ کی توحید کا اس بات کیا ہے. آج اس توحید کا تو نے جنازہ نکالا ہے اور دعویٰ کرتا ہے محبت کا. فلاں بیٹا دیتا ہے, فلاں شفا دیتا ہے. محبت کی دن آلے نبی پاک نہ لائے اس بلے صدقے تیری محبت ہے. اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس محبت کا تقاضا ہے میرے نبی نے ساری زندگی جس سے امیدیں وابستہ کی ہیں اس ذات کا نام کیا ہے؟ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے, حضرت معاذ بن جبل آگے, دو حدیثیں. حضرت معاذ کہتے ہیں محبوب میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو سجدہ. اتنے کسی نے کوئی کہے نا تو ایویں ہی چوڑا ہو جائے گا, ایویں ہی سمجھ آتی ہے نا, ایویں ہی چوڑا ہو جائے گا. یار مینوں سجدہ کرنے لگے, یار بڑی گل. اسی چکر میں گیم چل رہی ہے نا, کہیں نہل مرکز کی چھاؤں میں سجدے, کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے, یہاں اور وہاں خانقاہوں میں سجدے, یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے. یہ سب بھی جبیروں کا بویا ہوا ہے کہ ہر شخص بدعت کا جویا ہوا ہے. حضرات میرے نبی سے صحابی کہتے ہیں بابو میرا جی چاہتا ہے آپ کو سجدہ کرو, آپ کو سجدہ کرو. اور میں خبردار بابو میں یمن سے آیا ہوں, یمن والے اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں. میرے دل میں خیال آیا یہ اپنے دنیاوی بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں, اللہ نے تو میرے سونے نبی کو کائنات کا سردار بنایا ہے. اگر وہ سجدہ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو کروں گا. اور میں معاذ خبردار, سجدہ کس کا حق ہے؟ اپنی ذات کی نفی کر کے عقیدہ توحید کا اس بات کیا ہے, توحید سمجھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اسی مضمون کو لے کے چلوں تو باتیں بڑی ہیں. آپ ایک دن بیٹھے ہوئے سے ایک بندہ آ گیا, اس نے کہا ما شاء اللہ و ما شئت, ما شاء اللہ و ما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے اللہ چاہے, جیسے آپ چاہے. عام مسلمان کہتے عام کہ اللہ رسول دی مرضی, اللہ رسول جی میں جان گے, اللہ رسول جی میں کہا نا 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 نا, میرے پیغمبر بیٹھے ہوئے ہیں, حیات ہیں. صحابی نے کہا ما شاء اللہ و ما شئت, جیسے اللہ چاہے, جیسے آپ چاہے. 4 حدیث کی کتابیں, جامع ترمذی ہے, سنن نسائی ہے, ابن ماجہ ہے, ابو داؤد ہے. آپ نے کیا کہا؟ چہرے کا رنگ سرد ہوا اور محبت رسول کا پہلا تقاضا عقیدہ توحید ہے. جس بندے کے پاس توحید نہیں ہے اس کے پاس سونے کی محبت نہیں ہے. آپ نے کہا تھا اجعلتنی للہ ندا. وہ میرے صحابی اتنا جملہ کہہ کے جیسے اللہ چاہے اور جیسے آپ چاہیں تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا. خبردار, بل قلت ما شاء اللہ وحدہ, یہ کہ اکیلا اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اللہ کی مرضی میں کسی کی مرضی چل سکتی؟ من احب سنتی, من احب سنتی. ہمیں تانا دیتے ہو, برداشت کریں گے, برداشت کریں گے. اللہ کی عزت کی قسم جو بھی کہو, لیکن تم سے محبت ہے نا, تم سے خیر خائی ہے, اور تمہیں اصل توحید کا اور اصل محبت کا
ہم تمہیں درس بھی پڑھائیں گے۔ حضرات محبت کا تقاضا اولین کیا ہے؟ اب سمجھے، من احب سنتی، میرے سونے نے کہا، مکی مدنی سرکار نے کہا، جس نے میری سنت سے پیار کیا۔ آپ کی سنت کیا ہے؟ ایک تو سنت وہ ہے، لیکن مجموعی طور پہ آپ کی سنت کیا ہے؟ میرے سونے نبی نے کہا تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے، بولو بچوں بڑے ہس دے ہو تو بول دے نہیں پہ کہ ہمیں آسے پاسے کوئی کہہ نہ دے۔ امت کے سب سے بہترین مرد نے، امت کے سب سے عزت والی ہستی نے کہا خیرکم خیرکم لآلی، انا خیرکم لآلی۔ ہے سونے سے محبت، بیوی کو گال دیتا ہے سونے نبی سے محبت، اس کو مارتا ہے۔ گھریلو زندگی میں میرے پیغمبر بھی صرف رفع دین دا نام ہے محبت، ہاتھ پیرا نہ پیر ملا لی بس محبت ختم۔ گھر والی محبت کتے جانی ہے؟ گھر کے معاملے میں محبت کہاں ہے؟ خیرکم خیرکم لأہلی، انا خیرکم لأہلی۔ انا مسجد میں کہہ رہے صحابہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ آج تم میری جتی ہے، بلے تیرے دل چ سونے دی محبت کتھوں آئے گی؟ محبت زبانی باتوں کا نام ہے۔ من احب سنتی فقد احبانی، ساتھ ساتھ آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے۔ اور صحابہ بھی تو محب تھے نا، انہوں نے بھی محبت سیکھی، پھر محبت کا عملی اظہار کیا ہے۔ پتہ ہے وہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے۔ میں اپنے صدیق کا ہی تذکرہ پہلے کرتا جاؤں، پتہ بھی مکے کے اندر ہے، میرے سونے نبی تبلیغ کر رہے تھے، مکے کے اندر کفار جمع ہو گئے آپ کو مارنے کے لیے۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے صدیق کو پتا چلا، بھاگے بھاگے آئے، سونے نبی کے اوپر ڈھال بن گئے، انہوں نے صدیق کو مار مار کے برا حال کر دیا۔ میرے صدیق بے ہوش ہو گئے، بے ہوش ہوئے تو یہ کافر گھروں پہ چلے گئے۔ میرے صدیق کو اٹھا کے گھر لایا گیا، سونے نبی اپنے گھر چلے گئے۔ میرے صدیق کی والدہ، ان کے والد طبیب موجود تھے، مرم پٹی ہو رہی ہے، آنکھ کھلی نا، میرے صدیق کی آنکھ کھلی۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ اپنے ابو سے، اپنی امی سے، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ جنہوں نے محبت کی ہوتی ہے نا، ماں کہہ رہی بیٹا دوائی پی لے، وہ بھی ٹھیک ہے، میں نہیں، مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ امی کہتی ہے نہیں وہ ٹھیک ہے، نہیں، جب تک سونے کی زیارت نہیں کروں گا میں دوائی بھی نہیں پیوں گا۔ قسم اللہ کی، کندھوں پہ اٹھا کے نا، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے میرے صدیق کو سونے کے پاس لے جایا گیا۔ آپ کے چہرے پر انوار کی میرے صدیق نے زیارت کی۔ جب زیارت ہوئی نا تو کہتے ہیں محبوب اب اللہ نے مجھے دل کو سکون عطا کر دیا ہے۔ وہ محبت سیکھنی ہو تو اس بی بی سے سیکھو۔ کسی نے کہا پتہ چلا نا محبوب وفات پا گئے احد کے میدان کے اندر، یہ دیوانہ وار اپنے گھر سے نکلی محبوب کا پتہ کرنے کے لیے۔ رستے میں کوئی سے کہہ رہا بی بی تیرا تو خامد شہید ہو گیا، کہتی ہے انا للہ، اور محبت اللہ کا واسطہ ہے، محبت رسول سیکھ عمل کر، اس کو پڑھانے کے طریقے سیکھ۔ پتہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہے، ساتھی کہتی ہے خامد میرا فوت ہو گیا ہے، پر مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ نبی کس حالت میں؟
تھوڑا سا آگے گئی نا، وہ کہتے ہیں وہ میدان احد میں ہے، تھوڑا سا آگے گئی پھر پیغام ملا تیرا تو باپ بھی شہید ہو گیا. کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا ٹھیک ہے پر بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. اسے کہتے ہیں احب الیکم من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. اس کو کہتے ہیں نا ابو کی پرواہ نہیں، بیٹے کی پرواہ نہیں، خامد کی پرواہ نہیں، بی بی تیرا بیٹا. ٹھیک ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، پر مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ میرے نبی کا کیا حال ہے علیہ السلام. کسی نے کہا وہ میدان احد میں بی بی باغی باغی گئی احد میں، سوڑے نبی کے چہرے پر انوار کی زیارت کی، اور زیارت کر کے پتا کہ کہتی کل مصیبت بعدک جلت. یہ محبت کا وہ اعلیٰ معیار ہے کہ اس کے پتہ نہیں ہم قریب تر بھی نہیں ہیں، قریب تر بھی نہیں. آپ کا چہرہ دیکھ کے کہتی محبوب آپ کا چہرہ دیکھا ہے اللہ نے زندگی کے سارے غم نہیں بھلا دیے. محبت رسول پریکٹیکل کیا ہے؟ وہ عروہ ثقفی کو بھیجا تھا کفار نے، جاؤ جاؤ دیکھ کے آؤ، جائزہ لے کے آؤ کیا حالات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے اصحاب کے حالات کے. عروہ آ گیا، عروہ اس نے عجیب منظر دیکھا، کہتے میں کیسر کسرا حبشہ بڑے بڑے دربار دیکھے، آج منظر ہی کچھ اور تھا. واپس گیا نا، اس نے کہا عروہ کیا دیکھا ہے؟ کہتا جو منظر آج دیکھا ہے وہ آج تک نہیں دیکھا، جو آج دیکھا ہے وہ آج تک. تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی انہیں چھوڑ جائیں گے، ان کو کہتے ہو؟ کہتے میں نے دیکھا ہے آپ جو حکم کرتے تھے صحابہ اس پہ عمل کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ بولو، بول دے کیوں نہیں؟ کیا کرتے تھے؟ اسی بھی کر لینے کہ نہیں تھوڑا بہت سونے نے آکیا جھوٹ بولنا تے دبی ہونے دبی ہونے دکان چ بھی گھر چ بھی مسجد چ بھی فون تے بھی بلے بلے چل رہا ہے، چل رہا ہے. من احب سنتی فقد احبانی، کہتے میں نے دیکھا ہے آپ جو کہتے ہیں صحابہ عمل کرتے ہیں. اور کیا دیکھا ہے؟ کہتا وہ نبی جب وضو کرتا تھا نا تو صحابہ ان کے بدن کے ساتھ لگے ہوئے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. اور کیا دیکھا ہے؟ کہتا ہے اس سے بھی بڑی بات دیکھی ہے، اس سے بھی بڑی، اس سے بھی بڑی دیکھی. وہ جب تھوک پھینکتے تھے صحابہ آگے اپنے ہاتھ کر لیتے تھے اس لب کو اپنے بدن میں. اور بابا جی سمسام نے بھی کمال کی تھی ہے نا، انہیں کیا کہے عروہ ثقفی قریشانو جا کے میں شاہاں دے شاہی دربارانو ڈٹھا، زمانے چ ایسی مثال ہی نہیں ملدی جیویں میں محمد دے یارانو ڈٹھا. وضو قطرے گھر دے او پج پج کے پکڑن، محبت نر مل دے رخسارانو ڈٹھا. حضرات یہ تھے صحابہ آپ سے محبت کرنے والے. من احب سنتی فقد احبانی. قسم باللہ یہ باتیں کرتا جاؤں تو ختم نہ ہو. اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے سونے نبی سے صحابہ نے محبت کی ہے، کر کے ہمیں بدلایا ہے. سیدنا علی اور مرتضی رضی اللہ ہو، علی ہمارے دلوں کی بہار ہے. اللہ کی قسم جس کے یہاں علی نہیں نہ بستا میرا اللہ کہتا وہاں پہ میں ایمان ہی نہیں رہنے دیتا. علی کی محبت ایمان ہے نا. لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق. علی جو تجھ سے محبت کرے گا پکا مومن ہے، اور جو تجھ سے غصے ہوگا بغض رکھے گا وہ مومن ہو سکتا؟ وہ منافق ہے. یا اللہ ہم سب مسجد میں تجھ سے عہد کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سب حضرت علی سے پیار کرتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. پتہ ہے میرے علی محبت کرتے سونے سے کتنی کرتے. ابو داؤد کی حدیث 2602 حدیث کا نمبر ہے.
ایک دن سفر پہ جا رہے تھے, سواری پہ بیٹھے, میرے علی نے دعا پڑھی, میرے علی نے دعا پڑھی نا, تو دعا پڑھ کے ہنسنا شروع کر دی. دعا پڑھ کے تسی بھی ہنس لو, اور کدی ہنس بھی لیا کرو. ہنسنا بھی میرے سونے نبی کی سنت ہے نا. ہنس پڑے, یقین جانے, ہنسے, کھل کے ہنسے. ایک بندے نے قریب سے کہا, امیر المومنین ہنسے کیوں ہیں؟ محبت تلاش کیا کرنا تو بھی, وہ محبت کیوں ہنسے؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سونے نبی کے ساتھ تھا, آپ سواری پہ سوار ہو گئے, آپ نے دعا پڑھی سبحانک, دعا مکمل کی تو آپ نے مسکرانا شروع کر دیا, ہنس پڑے, مسکرائے. مجھے نہیں پتا آپ کیوں مسکرائے, لیکن میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ میرے سونے نبی مسکرائے تھے. من احب سنتی فقط احبانی. پتہ ہے عبداللہ ابن عمر مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ تلاش کر کے وہاں پہ نفل پڑھتے تھے, وہیں پہ نفل پڑھتے تھے, شوق سے نفل پڑھتے تھے. عبداللہ کیوں پڑھتے ہیں شوق سے نفل؟ کہتے ہیں اس لیے پڑھتا ہوں, رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس جگہ پر میں نے سونے نبی کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. میں تو آپ کی محبت میں ہی وہاں پہ کھڑا ہو جاتا ہوں جہاں پہ میرے نبی کھڑے ہوئے تھے. من احب سنتی خدارا ایک ہے یہ, اور اگر یہ کہوں وہ ایک الگ موضوع بھی بنے گا, لیکن ضمناً سن جائے یار یہ محبت ہے, آئے گی کیسے؟ ویسے آپ کے بارے میں منڈی والوں, آپ کے لیے سونے نبی نے ایک حدیث بیان کی ہے مسلم شریف میں, سنا دوں آپ کو؟ سننی ہے تھوڑے بارے تو سنو گے نا, پھر آپ کے بارے میں ہے, اللہ کی قسم ہے آپ کے بارے میں. صحیح مسلم کی حدیث. آپ ایک دن جنازہ پڑھا آگے آ رہے تھے تو آپ نے کہا لقد بدیت اللقیت اخوانی, میرا دل کرتا ہے اللہ میرے بھائیوں سے میری جلدی ملاقات کروا دے. صحابہ کہتے ہیں لسنا اخوانکم, ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں. فرمایا نہیں, تم میرے صحابی ہو, ولیکن اخوانی, لیکن میرے بھائی کون ہیں؟ فرمایا الذین یاتون من بعدی, وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے, انہوں نے مجھے دیکھا نہیں لیکن مجھ پہ ایمان لائیں گے. میں اللہ کا رسول ہوں, آخری رسول ہوں, خاتم النبیین ہوں, نبیوں سے اعلیٰ ہوں, وہ مجھ پر ایمان لائیں گے اور مجھ سے محبت کتنی کریں گے. اور منڈی والوں, یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حدیث ہے, وہ مجھ سے محبت کتنی کریں گے. میں اللہ سے کہتا ہوں اللہ میری جلدی میرے ان بھائیوں سے ملاقات کروا. یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ ہے لو رآنی بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ. صحابہ وہ مجھ سے اتنی محبت کریں گے, اتنی محبت وہ مجھ سے کرتے ہوں گے, کوئی ان سے کہے نا کہ تمہاری جائیداد, تمہارے پلاٹ, تمہارا کاروبار, تمہاری بیوی, تمہارے بچے, یہ سارے چھین لیے جائیں اور اس کے بدلے میں تم کو زیارت مل جائے محمد. فرمایا وہ اپنا سب کچھ قربان کر کے میری زیارت کو ترجیح دیں گے, وہ مجھ سے اتنی محبت کریں گے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے بھائیوں سے ملاقات کروا دے. حضرات اللہ کی قسم ہے, کوشش کریں. وہ کیسے پیدا ہوگی؟ سب سے پہلا طریقہ, ٹائم زیادہ تو نہیں ہو گیا, والوں کو بھی آباد فرمائے. محبت آئے گی کیسے؟ سب سے پہلے جن سے میرے نبی نے پیار کیا ہے نا, ان سے پیار کریں گے تو اللہ سونے کی محبت نصیب فرمائے گا. میرے نبی نے کس سے پیار کیا؟ ابو بکر سے کیا کہ نہیں؟ وہ بندے نے کہا تھا وہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ سب سے زیادہ. فرمایا میں سب سے زیادہ عائشہ سے پیار کرتا ہوں. نہیں, میں مردوں میں پوچھا ہے. کالا ابوہا, مردوں میں سے سب سے زیادہ میں محبت کرتا ہوں تو ابو بکر سے کرتا ہوں. اپنا مقام ہے, لیکن میرے پیغمبر نے صحابہ سے بھی محبت کی ہے, اہل بیت سے بھی محبت کی ہے. اور میرے صدیق نے کہا تھا, کس نے کہا تھا؟ منبر رسول پہ کہا تھا ارقبو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتی,
اور دنیا والوں اگر سونے نبی تک پہنچنا ہے نا تو آپ کی فیملی کے ذریعے پہنچو، اہل بیت کے ذریعے پہنچو، یہ ایک ذریعہ۔ ایک بات، اچھا یہ محبت پیدا ہو جائے، یا اللہ ہو جائے، اور انشاءاللہ ہوگی نا، یا اللہ اگر یہ محبت پیدا ہو جائے تو ہمیں ملے گا کیا ملے گا؟ میرے سونے نبی نے اسی حدیث میں کہا ہے کانا معی فی الجنہ، کانا معی، یہ جو معی ہے نا یہ قسم چس کرا دیتا ہے، معی۔ صحابہ کی بھی تڑپ یہی رہتی تھی، وہ چھوٹے سے بچے اتنا بچہ کوئی 10-12 سال کا، آج پوچھو نا پتر کی چاہیے، انہیں کہنا جی مینوں اینڈرائڈ موبائل لے دیو ہے تے مینوں آئی فون لے دیو، چلو گیما شیما کھیلتے رہیں گے، موٹو پتلو ویکھتے رہیں گے۔ صحابی چھوٹی عمر کا ہے، چھوٹی۔ آپ نے پوچھا سال، کوئی سوال کر، عمر چھوٹی ہے، سوچ بڑی بلند ہے، سل مانگ، کہتا اسألک مرافقتک فی الجنہ، اسألک مرافقتک فی الجنہ، کیا چاہتا ہے؟ وہ جنت ہو، آپ کے گھر کے ساتھ میرا گھر ہو، مجھے یہی چاہیے۔ سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے، اس دعا کے بعد صحابہ کی بھی تڑپ رہی ہے، اگر محبت پیدا ہوگی سچی ملے گا کیا؟ کانا معی فی الجنہ، جنہ۔ آپ فرماتے ہیں جنت کے 100 درجے ہیں، کتنے؟ نچلے درجے والا بھی جنتی ہے نا، جنت ہے، لیکن یہ جس کو یہ نعمت مل جائے محبت والی، کیا ملے گا؟ کانا معی، فرمایا جنت میں جہاں کہیں میں ہوں گا نا، اللہ میری معیت اس کو عطا کرے گا جو میں محمد سے محبت کرتا ہوگا۔ بڑی باتیں ہو سکتی ہیں اور بھی، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، وقت پورا، بلکہ 5-10 منٹ اوپر ہو چکے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔